السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل آپ کا اسمبلی کروانے کی باری ہے نا، کل آپ کی، تو آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں پڑھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ایک اسپیکر ہوتا ہے، اس کے بعد اسپیکر کس کے لیے انوائٹ کرتا ہے؟ ریسائٹیشن کے لیے، تلاوت کے لیے۔ تلاوت کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف۔ قصیدہ بردہ شریف کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نعت شریف پڑھتے ہیں، اور نعت شریف کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دعا، اور آخر میں پھر اختتامی دعا۔ تو جو نعت پڑھنے کا طریقہ، ایک تو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ہم نعت، تو آپ کی جو بک ہے ابھی یہ 7th کلاس کی بک، اس میں جو آپ کی جو نعت لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ سناؤں گا، تو انشاءاللہ بتاؤں گا بھی۔ تو کل ایک بچے جو محسن ہیں آپ میں سے، وہ انہوں نے کل یہ اسمبلی میں پڑھنی ہے۔ ایک ہوتی ہے ترنم کے ساتھ، اب نعت پڑھنا آواز لگا کے، لے سر کے ساتھ، یہ بھی پڑھیں گے، مگر اس کو ہم لوگ مدلل انداز میں، شاعرانہ انداز میں پڑھیں گے۔ یہ بھی نعت پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ بہت اچھی نعت ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ اس نعت کے شاعر کون ہیں؟ ماہر القادری۔ کس نے لکھی ہے؟ تو یہ بہت اچھی نعت ہے، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے۔ کس پہ سلام بھیجا ہے؟ تو آپ نے میرے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ اس نعت کو پڑھنا، اور انشاءاللہ کل آپ اسمبلی میں پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ بولنا ہے، سارے الفاظ کو فلی ادا کرنا ہے۔ تو پڑھیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے۔ یہ کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کے لوگ تنگ کرتے تھے نا، جو انہوں نے پھر ہجرت فرمائی، مکہ سے کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ۔ تو یہ ان کو، یعنی کہ انہوں نے سلام کیا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ سلام اس پر کے گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہاں پہ آپ آرام فرماتے تھے نا، تو ٹوٹا ہوا بوریا تھا جس پہ وہ آرام فرماتے تھے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا۔ یہ سورہ مزمل ہے، 29ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر پہننے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں تھوڑا قیام کیا کرو، کہ زیادہ دیر نہیں جاگا کریں۔ تو وہ رات میں اٹھ کے کیا کرتے تھے؟ امت کے لیے روتے تھے، روتے تھے۔ تو یہ شاعر نے اس چیز کو، اس کا نقشہ کھینچا ہے، کس کی صورت میں؟ شعر کی صورت میں۔ تو شاعر نے کیا فرمایا؟ سلام اس پر جو امت کے لیے
راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. یعنی وہ زمین پر ہی سو جاتے تھے، فرش خاک پر. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. سنگ پارے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پتھروں کو. کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ نعت ہے آقا کا بول بندے میں نے آپ کو پڑھائی تھی نا. پیارے محمد جہاں سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے. تو سنگ پارے ان کو کہتے ہیں. پتھر کو کیا کہتے ہیں فارسی زبان میں؟ سنگ. پارے کہتے ہیں ٹکڑے، پتھر کے ٹکڑے. وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ان کی گواہی دیتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو انہوں نے اس نعت میں بھی شامل کیا ہے. تو آخر میں آخری شعر انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مقطع. ہر نعت کا ایک شعر ہوتا ہے آخری، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقطع. تو اس میں انہوں نے کہا ہے درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازو میں. درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. سارے بچے بولے سبحان اللہ. تو یہ آپ نے ایک نیا طریقہ نعت پڑھنے کا ایسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل اچھے سے کسی بھی بچے کو کھڑا کریں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، مگر کل آپ نے محسن اس کو صحیح سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اس نعت شریف کی سعادت حاصل کرنی ہے. بولے انشاءاللہ.